اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے وقالوا اذا ضللنا فی الارض۔ مشرکین کہتے تھے کہ جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے، زمین کا حصہ بن جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد ہم زمین میں چلے جائیں گے اور ہماری ہڈیاں اور گوشت وغیرہ سب مٹی بن جائے گا۔ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمیں نئی تخلیق میں پیدا کیا جائے گا؟ تو کہتے یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، رب سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ محض جسم کا حصہ ہی نہیں بلکہ تمہارے اندر جو روح ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ فرشتہ جو ہے، جس فرشتے کو تم پر مقرر کیا گیا ہے، وہ فرشتہ تمہاری روح کو قبضے میں لے لے گا۔ یتوفاکم، قبضے میں لے لے گا تم کو، یعنی تمہاری روح کو، ملک الموت الذی وکل بکم، وہ فرشتہ جس فرشتے کو تم پر مقرر کیا گیا ہے، یعنی جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے، وہ تمہاری روح کو قبضے میں لے لے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم کو تمہارے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یعنی وہ روح تو قبضے میں ہوگی نا، صرف محض جسم میں نہیں۔ اگر جسم مل بھی جائے گا تو قیامت کے دن اللہ سارے جسم کو لا کھڑا کریں گے اور اس میں روح ڈال دی جائے گی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کاش اے مخاطب تو دیکھے مجرموں کو، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تو بڑی وہ بدتمیزی کرتے، گستاخی کرتے، دکھاتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج ان کی بدماشی دکھا رہے ہیں۔ کاش کل ان کو تو دیکھے جب قیامت کا منظر ہوگا تو یہ مجرموں کا کیا حالت ہوگی۔ ناکسو رؤوسہم عند ربہم، اس وقت اپنے رب کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے ذلت کی وجہ سے۔ یعنی آج یہ جو کافر دندناتے پھر رہے ہیں، منافق، مشرک، اور اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، ظالم اللہ کے نبیوں کا، نیک بندوں کا، کل کو ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی کہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے اور چیخ و پکار کر رہے ہوں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، اپنے کانوں سے سن لیا، فرجعنا، اے ہمارے رب ہمیں واپس لوٹا دے۔ کیوں واپس لوٹا دیں؟ نعمل صالحا، اے اللہ ہم اچھے عمل کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ مار کے دوبارہ زندہ کر دے گا پھر کہیں اب یقین آ گیا۔ دنیا میں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، اس وقت یقین آ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے
تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، یعنی زبردستی سب کو ہدایت دے دیتے، لیکن ایسا نہ ہوا، کیونکہ اللہ ہدایت دیتے ہیں طلب والوں۔ ولیکن حق القول منی، لیکن یہ بات حق اور سچ ہے میری طرف سے۔ اللہ فرما رہے ہیں میری بات یہ حق اور سچ ہے، جو میں نے کہا تھا جب شیطان سے بات ہوئی تھی، شیطان کہتا تھا میں ان کو جہنم میں لے جاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ بات حق ہو کر رہے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ضرور ضرور جہنم کو بھروں گا، جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی، یعنی بہت سارے جنات بھی ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے اور بہت سارے انسان بھی ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کافروں سے فرمائیں کہ فذوقوا، اب چکھو، اب چیخو پکار نہ کرو، بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، بسبب اس کے کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، قیامت کو تم بھول بیٹھے تھے اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے بھی قیامت ہے، دوبارہ زندگی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، آج کی ملاقات کو تم نے بھلا دیا تھا۔ انا نسیناکم، اب ہم بھی تم کو بھلا دیں گے۔ وذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم اعمال کرتے رہے، جو بدعمالیاں کی ہیں ان کے بدلے میں اب ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے۔ اس سے پچھلی آیت جو گزری ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا، اور انسان کی پیدائش ابتدا مٹی سے ہوئی، تو اللہ نے پہلے مٹی سے آدم کو بنایا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر اس کی جو نسل ہے آگے وہ ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، من ماء مہین، ایک ذلیل اور حقیر قطرے سے انسان بنایا۔ تو انسان اپنی پیدائش کو دیکھے کہ کس طرح ہوئی ہے، اللہ نے بنایا ہے، آج انسان اللہ کے مقابلے پہ آ گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے احسان کے نوارے ہیں، ثم سواہ، کہ اللہ نے انسان کو برابر بنایا، یعنی دونوں اعضاء، دونوں ہاتھ برابر، دونوں آنکھیں برابر۔ اگر تھوڑا سا بھی فرق پڑ جائے نا، ایک آنکھ تھوڑی سی بڑی ایک چھوٹی، انسان کتنا برا لگے۔ دونوں ہاتھ برابر، ہاتھ ایک چھوٹا بڑا ہو جائے کتنی برا لگے۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ، اللہ نے انسان میں روح ڈالی اپنی قدرت سے۔ پھر اللہ فرما رہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، دیکھو اللہ نے تمہارے کان بنائے ہیں، کان کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے ہم سن رہے ہیں۔ پھر انسان کے جسم میں خوبصورتی کے لیے کان ہے، اگر کان ایک کٹا ہوا ہو تو انسان کتنا برا لگے، کان بنائے خوبصورت۔ والابصار، اور آنکھیں بنائی، آنکھوں سے انسان کا چہرہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اگر آنکھیں اندھی ہوں، دکھائی کتنا انسان، ایک تو دکھائی نہیں دیتا، ایک وہ نابینا ہونے کی وجہ سے آنکھوں کے کتنا یعنی بری شکل لگتی ہے، تو اللہ نے کتنی خوبصورت آنکھیں بنائی۔ والافئدہ، اور اللہ نے دل بنایا، دل میں اللہ نے کتنا نظام رکھ دیا، دل میں کتنے وال ہیں، ایک وال بھی تھوڑا سا سکڑ جائے تو اس کے کتنا انسان پریشان ہو جاتا ہے، وال بند ہو جائے تو کتنی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو دل نظام ہے، یعنی پورے جو دل ہے سارے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اس دل میں سے وہ شریانیں ہیں، ان میں سے خون گزرتا ہے انسان کا۔ تو یہ اللہ نے ایک عجیب نظام فٹ کیا ہے انسان کے اندر۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ ذکر کر کے پھر فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ کتنی اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو ان پر ہم شکر کیا ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کوئی بل نہیں مانگا ان نعمتوں کا، صرف یہ کہا ہے کہ بھی میری عبادات کرو، لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بہت کم شکر کرتے ہو۔ اللہ اپنے بندوں سے شکوہ کریں قلیلا ما تشکرون،
بہت تھوڑا شکر کرتے ہو، جتنی نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو ان پر بہت زیادہ شکر بنتا ہے، لیکن بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ ایک بات تو یہاں مکمل ہوگی۔ اب یہ کافروں کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا، تو جو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ انسان بنا سکتا ہے، دوبارہ سے اگر انسان مٹی میں چلا جائے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن کافر اور مشرک اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اذا ضللنا فی الارض، کہ جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے، زمین میں رل مل جائیں گے، انا لفی خلق جدید، کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ کہتے یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کئی جگہ قرآن میں ہے نا کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے تو ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو بار بار یہ مشرک کہتے تھے۔ تو سب سے پہلی بات تو اللہ نے فرمائی بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل بات یہ ہے کہ یہ کافر اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، یہ ملنا ہی نہیں چاہتے اپنے رب سے۔ جو ایمان والا ہے اس کو تو اپنے رب سے ملاقات کے شوق ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملوں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب موت آئے، اللہ سے ملاقات ہو، اللہ کا دیدار ہو۔ جو اللہ کے عاشق ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، وہ تو ہر وقت موت کے منتظر ہیں، اور موت مانگتے اس لیے کہ اللہ کا دیدار ہو، اللہ سے ملاقات ہو۔ اور اللہ بھی اپنے بندوں سے ملاقات چاہتے ہیں کہ میرے نیک بندے میری فرما برداری کر کے آئیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انعامات سے نوازے گا۔ لیکن یہ جو مشرک ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے رب کی ملاقات چاہتے نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جواب دیے، جو کہتے تھے نا ہم مٹی بن جائیں گے کیسے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ تمہارے جسم صرف جسم ہی نہیں، اس کے اندر روح بھی ہے، کہ روح کو فرشتے نکال کر لے جائیں گے۔ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ہر انسان کی روح پر اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا، تو جب اس کا وقت مقرر ہو جاتا ہے وہ فرشتہ اس کی روح کو نکال کر اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اور پھر حدیث میں ہے جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو ثم یعاد فیہ الروح، اس میں روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، پھر اس سے زندہ کر کے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، چونکہ قرآن کی آیت میں ان الابرار لفی علیین و ان الفجار لفی سجین، جو نیک لوگ ہیں ان کی روحیں علیین میں ہیں۔ علیین ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت ہے، وہاں ہیں۔ و ان الفجار لفی سجین، اور جو فجار کی روحیں ہیں وہ سجین میں ہیں۔ سجین ساتوں زمینوں سے نیچے ہے، قید خانہ جہنم، ان کی روحیں وہاں منتقل کر دی جاتی ہیں۔ لیکن روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے۔ اب یہ جو مٹی بن گیا نا بظاہر، یہ ہماری نظروں میں مٹی ہے، لیکن اللہ کا جو نظام چل رہا ہے اس میں مٹی نہیں بنتا انسان۔ یہ ہمارے دیکھنے میں مٹی نظر آ رہی، لیکن حقیقت میں وہ اس کے ساتھ جزا اور سزا اس کو ملتی ہے۔ اگر نیک بندہ ہے اس کی جسم سلامت رہتا ہے اور ہماری نظروں میں اگرچہ نہ آئے، لیکن اس کے لیے وہ قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، جنت کی حوریں وہاں آ جاتی ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، صاف احادیث میں ہے۔ تو ہماری نظروں میں ایسا ہے۔ پہلے اس بات کا سمجھنا مشکل تھا، لیکن اب دیکھو نا سمجھنا آسان ہے۔ اب میموری کارڈ ہے نا، میموری کارڈ، اس کو موبائل سے نکال کر دیکھیں تو وہ پلاسٹک اور تھوڑا سا مسالہ لگا ہوا بس، اور اس میں کچھ نہیں نظر آتا۔ لیکن اب یہ ظاہری آنکھ سے دیکھیں تو وہ پلاسٹک اور کچھ، اسی چیز کو موبائل کے اندر داخل کر موبائل کی اسکرین پر اگر دیکھتے ہیں، اس میں بڑی بڑی ویڈیو چل رہی ہیں، بڑے درخت ہیں، پہاڑ ہیں، انسان ہیں، بہت کچھ نظر آتا ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا کی آنکھ سے ہمیں ہڈیاں اور مٹی نظر آئے گی،
اور آخرت کی آنکھ سے جب ہم دیکھیں گے تو اس میں نشان نظر آئیں گے، اس میں سارا نظام چل رہا ہے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرمائے اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اس لیے کافر ظاہر کو دیکھتے وہ کہتے ہیں جب مٹی بن جائیں گے کیسے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ مٹی بنتا ہی نہیں انسان، وہاں اگلا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہری حالات میں مٹی بن رہا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ مٹی نہیں بن رہا، اس کا جسم سلامت ہے، اور اس کے ساتھ اگر جہنمی ہے تو اس کو آگ جلائی جا رہی ہے اس کی قبر میں، اور آگ کو وہ محسوس کر رہا ہے۔ جنتی ہے تو اس کی قبر جہاں تک نگاہ جاتی ہے قبر کھول دی جاتی ہے، قبر اس کا استقبال کر رہی ہے۔ صاف حدیث میں نیک آدمی ہے تو قبر اسے بولتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، جہنمی ہے تو کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو۔ تو ایک نظام ہے، تو آخرت کی آنکھ سے یہ سب کچھ نظر آتا ہے، دنیاوی آنکھ سے نہیں نظر آئے گا۔ آگے فرمایا آج یہ بدماشی دکھا رہے ہیں، کل کو کاش تو ان کو دیکھے، ان کافروں کو جو آج یہ بڑے بڑے اللہ کا انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں آخرت ہے ہی نہیں۔ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ قیامت کس نے دیکھی ہے؟ جنت جہنم کس نے دیکھی ہے؟ کل کو جب آنکھ کھلے گی، کاش کل تو ان کو دیکھو۔ اذ المجرمون ناکسو رؤوسہم، مجرموں کو جب پکڑ کر لائیں گے ان کی چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، رب کے سامنے ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور پھر چیخ و پکار کر رہے ہوں گے۔ آج یہی جو بدماشی دکھا رہے ہیں، کل کو یہ چیخ رہے ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اب تو ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، یا اللہ واپس کر دے۔ اللہ فرمائیں گے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اب چکھو مزہ، تم نے ہماری ملاقات کو بھلایا ہوا تھا، اب انا نسیناکم، ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے۔ ذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشہ کا عذاب چکھو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو یہ معاملات میرے بھائیوں آخرت میں ہونے والے ہیں، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آج اگر ہم نے یقین کر لیا، یہ دعوت تبلیغ کے ذریعے سے نا یقین بنانے کی محنت ہے، کہ قبر آخرت پر ہمارا یقین بن جائے۔ لیکن اگر آج یقین نہ بنایا، اعمال میں نہ لگے، کل کو یقین بن جائے گا، لیکن وہ یقین کچھ فائدہ نہیں۔ اس وقت کہیں گے انا موقنون، انا موقنون، ہم یقین والے ہیں، لیکن وہ یقین کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ آج محنت کر لی جائے، آج اپنے اعمال کو سنوار لیا جائے، آج دعوت و تبلیغ کے نام سے محنت جو ہو رہی ہے یقین بنانے کی، جنت جہنم کا یقین آ جائے، اور قبر آخرت کا یقین آ جائے بھی، یہ جو جتنے بھی کچھ بتلایا جا رہا ہے یہ حق اور سچ ہے، ہونے والا ہے، اس کی تیاری کر لی جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهد الناس والجان جميعا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔